رحیم وعاشروہن بالمعروف 28 اپریل 2021 15 رمضان المبارک 1442 ہجری کا آج رمضان المبارک کا نصف پورا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ قرآن عظیم نے اس کے متعلق اہم ہدایات دی ہیں۔ میاں اور بیوی دونوں نکاح کے ذریعے آپس میں جڑتے ہیں۔ دو بول ہوتے ہیں نکاح کے جو انہیں آپس میں ملاتے ہیں، اور وہی دو بول ہیں جن سے نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ اتنا کچا رشتہ ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اگر قائم رہے تو جنت تک قائم رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو حکم دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سیرت، اچھے کردار، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، تاکہ ان کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شوہروں کو کہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ بہترین انسان ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ شوہر کا مزاج سخت ہو تو بیوی برداشت کرے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کا مزاج سخت ہو تو شوہر برداشت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، سورہ محمد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے سے آزماتا ہے۔ میاں سخت پیدا کر دیا، بیوی نرم مزاج ہے تو بیوی کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرے۔ بیوی سخت مزاج ہے تو میاں کا امتحان ہے، شوہر کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا۔ پھر اس صبر پر اللہ کے ہاں انسان کے درجات بنتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک عجیب قصہ ہے۔ ایک شخص کا دوست تھا، دینی دوست، دینی بھائی، للہ فی اللہ، اسلام کے اندر جو اخوت ہوتی ہے، بھائی چارہ، تو اس نے اس کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا وہ دوست اور بھائی جو فلاں شہر میں رہتا ہے، چلو میں اس سے ملاقات کے لیے چلوں۔ کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی۔ لمبا سفر طے کر کے وہ اس دوست کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خاتون نے آواز دی، کون ہے بھائی؟ اس نے کہا میں فلاں آدمی ہوں اور آپ کے شوہر کا بھائی ہوں، دینی بھائی ہوں، دوست ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں اتنی دور سے، ان سے ملنا ہے۔ اس عورت نے یہ سنتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ، کہا کہ وہ کمبخت تو گیا ہے جنگل لکڑیاں چننے، اور اللہ اسے گھر نہ لے کے آئے، ستیہ ناس ہو اس کا، بد دعائیں دینی شروع کر دی، گالیاں دینی شروع کر دی شوہر کو۔ اب وہ مہمان بیچارہ ہکا بکا پریشان کھڑا ہے کہ بھئی یہ کیا،
اور وہ اندر سے اس نے چیخنا اور چلانا شروع کیا، خدا غرق کرے اسے، کبھی گھر واپس نہ آئے۔ لا رد اللہ ولا سلمہ، اللہ نہ اسے صحت دے، نہ اسے تندرستی دے، نہ سلامتی دے، نہ گھر واپس لے کے آئے۔ اب ایک سانس میں مسلسل وہ بولے جا رہی ہے، بیچارہ ہکا بکا پریشان کھڑا ہے، مہمان ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا دوست دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن کیسے؟ ایک عجیب منظر کے ساتھ۔ منظر بڑا عجیب ہے۔ وہ دوست آ رہا ہے، اس نے جنگل سے جو لکڑیاں درخت کی کاٹی تھیں، ان لکڑیوں کی گٹھڑی بنا کر وہ ساتھ لی اس نے۔ لیکن وہ دوست کیسے آ رہا ہے کہ پیچھے دوست ہے اور اس کے آگے شیر ہے، اور اس شیر کے اوپر وہ ساری لکڑیاں اس نے گدھے کی طرح لادی ہوئی ہیں۔ اب وہ شیر جنگل کا بادشاہ لکڑیاں پیٹھ پر لادے لادے گدھے کی طرح اس کے آگے آگے آ رہا ہے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے مزے سے چلا آ رہا ہے۔ چلتے چلتے دروازے تک جب پہنچے، اس نے دیکھا کہ آگے مہمان ہے، دیکھا تو پہچان لیا کہ وہی تو میرا فلاں بھائی ہے، دوست ہے۔ گلے ملے، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، کب آئے بھائی؟ بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی پہنچا ہوں۔ اچھا، بس 1 منٹ۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا، مہمان کو اندر بٹھایا مہمان خانے میں، شیر سے گھٹڑیاں لی، لکڑیاں لے کے شیر کو کہتا ہے اذهب بارک اللہ فیک، میاں شیر اب آپ واپس جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، آپ جا سکتے ہیں۔ شیر دم ہلاتا ہوا واپس ہو گیا مزے سے۔ اب یہ گھٹڑیاں بیچارہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کے اندر لایا، جیسے ہی اندر قدم رکھا، بیوی کی زبان قینچی کی طرح چلنی شروع ہو گئی۔ یہ وقت ہے آنے کا، کم وقت، یہ وہ گالیاں بھی اور بددعائیں بھی اور پٹر پٹر بس ایک سانس میں بولے جا رہی ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کی بکواس سنتا رہا۔ آیا، مہمان کے ساتھ بیٹھا، خیر کھانا وانا کھایا، گپ شپ لگائی۔ مہمان دل میں پریشان بھی ہے، یار اس کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، بیوی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے۔ خیر مہمان رخصت ہوا، بیچ میں 1 سال گزر گیا۔ سال گزرنے کے بعد اس کو پھر یاد ستانے لگی اپنے دوست کی۔ اس نے سوچا بڑا وقت ہو گیا ہے، میرا بھائی ہے، چلو چلتا ہوں بھائی سے ملاقات کرنے۔ وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، کون ہے بھائی؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی، کہا بھائی آپ کے شوہر کا دوست ہوں، فلاں نام ہے، ملاقات کے لیے آیا ہوں فلاں شہر سے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں، بس وہ آتے ہی ہوں گے، اور وہ تو جنگل گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے، اور آپ تشریف رکھیں، اور آپ کو اگر پانی وغیرہ کی ضرورت ہو تو ہم وہ بھی بھجوا دیتے ہیں۔ اب یہ حیران ہے کہ اتنی مٹھاس، ایسی میٹھی میٹھی زبان، ایسی تہذیب والی گفتگو، اس کا تو دماغ چکرا گیا۔ اس نے کہا نہیں میں یہیں انتظار کر لوں گا، دوست آنے دیں، دوست کو آنے دے، جب وہ آ جائے گا پھر میں اندر آؤں گا، ایسے نہیں آؤں گا، یہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا بس آتے ہی ہوں گے، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا اس کا وہ دوست آ رہا ہے، لیکن آ رہا ہے کس شان کے ساتھ؟ شان یہ ہے کہ جو لکڑیاں اس نے کاٹی ہیں اور ان کی گٹھڑی بنائی ہے، وہ ساری گٹھڑی اس نے اپنی پیٹھ پر لا دی ہے، اور بیچارہ جھکا جھکا آ رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے لکڑیوں کے بوجھ سے، اور سانس چڑھی ہوئی ہے، پھولی ہوئی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے۔ خیر آیا، نہ شیر تھا، نہ شیر کا نام و نشان تھا۔ پچھلی دفعہ تو شیر تھا، اس دفعہ خود بیچارہ گدھا بن چکا تھا۔ جب وہ آئے، دیکھا کہ دوست آئے ہیں، گلے ملے، خیر حال احوال خیر خیریت، اس کے بعد اندر لا کے بٹھایا۔
اور کہا کہ میں یہ اندر رکھ دیتا ہوں لکڑیوں کو، آپ بیٹھ جائیں۔ خیر دوست بیٹھ گیا۔ اندر سے میاں بیوی کی محبت بری باتوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ حیران ہے کہ بھائی یہ کیا، یہ انقلاب، یہ تبدیلی تو عجیب سی بات ہے۔ شاید صلح ہو گئی ان میں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لے کر آیا، کھانا انہوں نے کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کے رخصت ہونے کا وقت آیا، اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ آئے ہیں۔ اس نے کہا یار بہت دیر سے دل میں ایک خیال کل بلا رہا ہے اور ایک سوال زبان پہ آ رہا ہے اور بڑی مشکل سے میں اسے روک رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں پوچھ لوں۔ اس نے کہا ہاں پوچھو بھائی کیا بات ہے۔ اس نے کہا عجیب ماجرا ہے، پچھلے سال میں آیا تھا تو جہاں جیسے آتے ہی گالیاں سننے کو ملی، بد دعائیں سننے کو ملی، اور پھر جب آپ، اس سے عجیب بات یہ کہ جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے آگے شیر آ رہا تھا اور وہ گدھے کی طرح آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ اس نے ساری لکڑیاں اپنے پیٹھ پر لادی ہوئی تھیں اور آپ اس کے پیچھے بادشاہ کی طرح چل کے آ رہے تھے۔ اور اس دفعہ میں آیا ہوں تو گھر کا ماحول بھی تبدیل ہے کہ اندر سے تو بڑی میٹھی اور بڑی تہذیب والی گفتگو سنائی دی، لیکن آپ کی حالت دیکھی کہ خود مزدور بن کے گٹھڑیاں کندھے پہ اٹھائے ہوئے اور آپ چلے آ رہے ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ہاں اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ بات یہ ہے، راز یہ ہے کہ پچھلے سال جب آپ آئے تھے تو اس وقت میری بیوی دوسری تھی، اور وہ انتہائی بد اخلاق، بد زبان اور مزاج کی تیز، زبان دراز۔ ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ جتنا عرصہ بھی گزارا ہے، سوائے اس کی بک بک کے، اس کی باتوں کے، اس کی گالیوں کے، اس کی بد دعاؤں کے میں نے کچھ نہیں سنا اس سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھے صبر کے اتنا بڑا مادہ دیا کہ میں نے ایک دن بھی اس کو جواب نہیں دیا، ایک دن بھی اس کو جواب نہیں دیا۔ تو اللہ نے مجھے اس صبر کا یہ اجر دنیا میں عطا کر دیا کہ جنگل کا بادشاہ شیر میرا خادم بن گیا، جنگل کا بادشاہ میرا خادم بن گیا اس صبر کی وجہ سے۔ میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، میں شیر بن کے میں نے اس کو نہیں مارا، میں اس کے سامنے خاموش رہا، اس کی ہر بات برداشت کی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ انعام دنیا میں دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا کچھ عرصہ کے بعد۔ اب میں نے دوسری شادی کی، ماشاءاللہ اللہ نے اس کی جگہ نعم البدل عطا کر دیا مجھے، ایسی بیوی عطا کی ہے، خوش مزاج، خوش زبان، خدمت گزار، اطاعت گزار، جو کام کہوں ابھی زبان نے حرکت نہیں کی کہ میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اشاروں سے میرا مدعا سمجھ لیتی ہے، اور زبان کی میٹھی، اخلاق کی بڑی اعلیٰ عمدہ اخلاق کی مالک۔ اب مجھے صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے وہ انعام چھین لیا۔ اب میں جنگل سے آتا ہوں تو لکڑیاں خود مجھے اٹھا کر لانی پڑتی ہیں۔ جب تک وہ تھی تو شیر میرا خادم تھا، جب وہ چلی گئی تو شیر نے میری خدمت ہی چھوڑ دی۔ میں تو تیری خدمت صبر کی وجہ سے کر رہا تھا، اب کس وجہ سے صبر کروں، اب کس وجہ سے تیری خدمت کروں؟ وہ دن اور آج کا دن میں شیر کی خدمت سے محروم ہو گیا، اور اس کی جگہ بیوی میری خدمت کر رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے کہ یہ کتنا صبر کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اہل صبر کی بڑی تعریف فرمائی ہے قرآن عظیم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھر جنت کے نمونے بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پر فضل و کرم فرما، ہمیں اہل صبر میں سے بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں سے بنا، اپنے مقرب عباد صالحین میں سے بنا۔ الہ العالمین ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔